بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بیان کیا آپ کے سامنے کہ قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں ان قصوں کا مقصد اساسی کیا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا۔ بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ قرآنی قصوں میں جو ایک اہم نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دیں تاکہ اس کا اجر ہم کو مل سکے۔ دوسری جو نصیحت ہمیں قرآنی قصوں سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توکل۔ ناظرین، توکل کا اخلاص کے ساتھ ایک ربط ہے۔ جتنا انسان کا عمل خالص ہوگا اتنا ہی اس کے توکل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خدا پر بھروسہ یعنی خدا پر توکل کرنا۔ جناب ابراہیم کا قصہ قرآن نے ذکر کیا۔ کیا قصہ ہے کہ جب جناب ابراہیم اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے، وہاں آب و گیاہ کا بے آب و گیاہ صحرا ہے، نہ دانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام۔ خود قرآن کہتا ہے ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ پروردگار میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں چھوڑ دیا ہے جو بے آب و گیاہ ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے نزدیک، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیوں؟ تاکہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، آج ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، آج ہمیں پریشانی ہوتی ہے، جہاں تھوڑی سی مصیبت، جہاں تھوڑا سا آزمائش کا مرحلہ آتا ہے۔ جناب ابراہیم کا قصہ جو قرآن نے نقل کیا وہ کیوں؟ ایک کمسن بچہ ہے، چھوڑ کر چلے گئے، چونکہ حکم خدا تھا، کون دانے پانی کا انتظام کرے گا؟ جس نے حکم دیا ہے وہی انتظام بھی کرے گا۔ ما من دابۃ فی الارض الا وعلی اللہ رزقها، یعنی کائنات میں اس روئے زمین پر جو بھی چیز ہے اس کا رازق اللہ ہے، اس کو اللہ رزق عطا کرتا ہے، جس کے جو بھی رزق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو رازق اللہ ہے۔ اگر میں نے بے آب و گیاہ زمین میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو وہی اللہ ان کے رزق کا انتظام بھی کرے گا۔ اب آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا کیا جناب حاجرہ نے، جو آج صفا اور مروہ کے درمیان آپ دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، یہ وہی جناب ابراہیم اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی تھی، یا وہی جو آب زمزم جناب اسماعیل نے اپنے پیر مارے اور پانی کا چشمہ ابلنے لگا، کیوں؟ چونکہ اللہ کی خاطر وہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، لہذا چلے گئے، اللہ نے انتظام کیا اور اس عمل کو آج تک کائنات کے لیے واجب عمل قرار دے دیا، حج کا رکن قرار دے دیا کہ اس عمل کو انجام دینا ہے۔ یہ خدا پر توکل کی ایک علامت جو قرآن قصے میں ذکر کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مادر موسیٰ کا قصہ، جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، جو قصہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اور اس زمانے میں جو بھی اس کو کاہنوں نے، جادوگروں نے فرعون کو بتایا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری تخت حکومت کو پلٹ دے گا، تو فرعون نے کیا کیا تھا کہ یعنی جو بھی اب اگر لڑکا کسی کے یہاں پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ لیکن خدا کو ناظرین اکڑ پسند نہیں ہے۔ اگر فرعون نے اکڑ کی، تکبر کیا کہ ہم اس بچے کو پیدا تو ہوگا، زندہ نہیں رہنے دیں گے اس کو ہم، تو خدا نے کیا کہا، اسے ہم پیدا بھی کریں گے اور وہ زندہ بھی رہے گا اور تیرے ہی دربار میں پروان چڑھے گا۔ اگر ضد ہے، اگر اکڑ ہے تجھے تو ہم تیری اکڑ کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، اللہ کو حسد، تکبر، اکڑنا، ابا واستکبرا، شیطان نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، لہذا نتیجہ کیا نکلا، ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ۔ تو قرآن نے جو قصہ بیان کیا کہ جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، کیسے جناب موسیٰ کی حفاظت کرنا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی، ان کو شیر پلائے، اور اگر خوف ہو فَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دینا۔ کسی نو مولود بچے سے جو ماں کو محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، اس انسیت کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا سوائے اس ماں کے، پروردگار نے کہا دریا میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے پلٹائیں گے تیری طرف۔ خدا پر بھروسہ تھا، خدا پر توکل تھا، ڈال دیا دریا میں۔ نتیجہ کیا نکلا، جناب موسیٰ زندہ بھی رہے، جناب موسیٰ پروان بھی چڑھے، نبوت کا درجہ بھی ملا، اور سارے عہدے پر جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر قرار پائے۔ یہ توکل جو قرآن نے ہم کو دعوت دی ہے کہ قرآنی قصص سے جو ہم کو نصیحت ملتی ہے وہ کیا ہے کہ خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ یہ اصحاب کہف کا توکل جو قرآن نے، آپ اس قصے کو پڑھتے رہتے ہیں قرآن میں، آپ
کہ ایک جوانوں کا ایک گروہ نکلا اور اس قریے سے باہر چلے گئے تاکہ ظالم ان کو قتل نہ کر دے، اور کہاں پر جا کر چھپے؟ ایک غار میں۔ غار میں چھپنے کے بعد کیا ہوا؟ سو گئے۔ کتنی طولانی نیند! قرآن کیا کہتا ہے؟ سورج جب نکلتا تھا ہم ان کی کروٹ کو تبدیل کر دیتے تھے، یعنی یہ تحسبہم ایقاظا وہم رقود، یعنی جو قرآن نے تعبیر استعمال کی ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ بہرحال سوتے رہے 300 سال، 310 سال جو تاریخ میں موجود ہیں، اتنی مدت تک ہم نے ان کی حفاظت کی۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ افراد تھے جو خدا پر بھروسہ کر کے جو ایمان لے کر آئے اور خدا پر توکل کر کے اس قریے سے باہر چلے گئے تھے۔ اب حفاظت کون کرے گا؟ جس پر ہم نے توکل کیا ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لہذا انسان کو جو ایک درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ توکل۔ اسی طریقے سے رسول اسلام کے توکل کے بارے میں، شب ہجرت ساری تلواریں تعینات ہیں، ایک عجیب منظر ہے، تلوار نکالے ہوئے کفار قریش کھڑے کہ ہم کسی طریقے سے رسول کو قتل کر دیں، لیکن اللہ نے چونکہ رسول کو اللہ پر توکل ہے کہ یہ خدا میری حفاظت کرے گا، کیا کیا؟ کچھ جو دھول مٹی اٹھائی اور پھینکی ان کی طرف، بہرحال وہ آنکھوں سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، رسول انہی کے درمیان سے نکل گئے، چلے گئے غار کی طرف۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، ڈریے نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، خوف نہیں کھائیے، خدا ہمارا ساتھ دے گا۔ تو یہ جو ایک کیفیت بیان کی ہے قرآنی قصوں میں، جو ہم کو نصیحت اور عبرت ملتی ہے، وہ عبرت یہ ہے کہ ہم قرآنی قصوں کو پڑھنے کے بعد اس بات کو محسوس کریں اور اپنے اندر اس ضمیر کو بیدار کریں کہ کیسے خدا پر توکل حاصل ہوگا، اور توکل کا نتیجہ کیا ہے کہ کیسے خدا کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو قرآنی قصوں کی جو ایک اہم نصیحت ہے اخلاص، اس کے بعد دوسری اہم نصیحت ہے خدا پر توکل حاصل کر، خدا پر توکل کر۔